بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ امید ہے کہ آپ ایمانی اور جسمانی صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عید قربان کے حوالے سے جو منڈیاں لگ رہی ہیں اس پر بات چیت ہوگی، اور جانوروں کی خرید و فروخت اور ایک جو خطرہ ان سے پیدا ہوتا ہے کانگو وائرس، اس پر بات کریں گے۔ عید قربان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آمد ہے، اور اس موقع پر جانوروں کی نقل و حرکت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے شہروں میں۔ لوگ جو ہے نا ہر گھر سے، تقریباً ہر گھر سے، جس نے قربانی دینی ہو جس نے نہ دینی ہو وہ بھی مویشی منڈیوں میں جاتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، ان کی قیمتیں پوچھتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی تفریح بھی ان کے لیے ہو جاتی ہے کہ منڈیوں میں جا کے جانوروں کی قیمتیں معلوم کرنا، ان کو دیکھنا، اور اس طرح وہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے ناظرین، کانگو وائرس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور وائرس نیگلیریا وائرس، یہ کراچی میں پھیلا ہے اور اس کی وجہ سے 3 اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کون سا وائرس ہے، اس کی تفصیلات ابھی جو نا اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں، اور اس نے کافی جو نا پھیلاؤ ہے اس کا۔ کراچی میں جیسا کہ میں نے بتایا 3 اموات ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ جو ہیں، ہمارے ناظرین اور دیکھنے والے سننے والے پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان وائرسز سے محفوظ رکھنے کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں، ڈاکٹر جو تجویز کرتے ہیں ان پر پوری طرح عمل درآمد کریں۔ ناظرین، عید قربان کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جانوروں کی بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، اور انسان ان کو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کانگو وائرس وہ تو ایک چیچڑ ہوتا ہے جو ہر جانور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ٹریفکنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کانگو وائرس کی وجہ سے انسانوں میں یہ بیماری جو ہے منتقل ہوتی ہے یہ، اور بیمار کرتی ہے، بخار ہوتا ہے، اس کے سمٹمز بھی ہیں، جسم پر خراشیں پڑ جاتی ہیں، اور ناک سے خون یا جسم سے مختلف حصوں سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک جان لیوا جو نا وائرس ہے، اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے، بات کریں گے مویشی منڈیوں کے قیام پر بھی بات ہوگی، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ شاہ رخ خان اور پشاور زلمی، فتح جنگی شہنشاہ اور زلمی اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں جانوروں کو، یہ جانور کب منڈیوں میں، کون سی منڈیوں میں آئیں گے، کب آئیں گے، اور ان کی رونمائی کب ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور لیکن اس پر بات ایسے نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو اپنے ساتھ منڈیوں میں لے کر جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے جانوروں کی کتنی تعداد ہے، بکرا، بیل، اونٹ، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، اور یہ جو نا کیا رخ اختیار کریں گی ان کی قیمتیں، اس حوالے سے آپ کو منڈیوں میں جا کے ہم جو نا بتائیں گے۔ ناظرین، ہمیں سبسکرائب کریں اور تلاش نیوز پر دیکھتے رہیں، اسی طرح کی جو مفید معلومات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو ہیں، انہوں نے راولپنڈی شہر میں اور اس کے گرد و نواح جو تحصیلیں ہیں، ٹوٹل 11 منڈیاں قائم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ 11 منڈیاں، اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ ٹھیکے دیا کرتے تھے، ضلعی انتظامیہ، کنٹونمنٹ بورڈ، اور اسی طرح اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹھیکے دیا کرتی تھی، بولی ہوتی تھی، اس میں جو سب سے زیادہ بولی دیتا تھا اس کو ٹھیکہ دیا جاتا تھا، وہ پھر اس کا انتظام و انصرام کرتا تھا، وہاں پھر جانور آتے تھے، لوگ پھر ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں سے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اس دفعہ جو ہے نا اس کی تفصیل جو ہے، جو ضلع انتظامیہ راولپنڈی نے کینٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر 11 فری عارضی منڈیاں قائم کی ہیں۔ اس دفعہ یہ منڈیاں جو ہے نا یہ فری ہیں، کوئی اس کی بولی نہیں ہے، فری آف کاسٹ جو ہے نا لوگ جو بیل، گائے، اونٹ یا بکرے جو بیچنے والے ہیں، قربانی کے جانور، وہ ان منڈیوں تک فری رسائی حاصل کریں گے، انہیں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہوگی اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ تو یہ منڈیاں جو انہوں نے قائم کی ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 11 فری مویشی منڈیوں کے مقابلے میں ایک عارضی منڈی 8 کروڑ 95 لاکھ روپے میں خریدنے والے ٹھیکیدار جو ہیں ان کو تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کا کاروبار جو نا وہ ختم ہو گیا ہے فری مویشی منڈیاں قائم کرنے سے۔
تو اس کی تفصیل جو ہے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی وقار حسن چیمہ نے جو 11 منڈیاں قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کی ہے فری، اس کے مطابق راولپنڈی شہر کے مختلف مقامات پر 5 عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی، جبکہ تحصیل گجر خان میں 2 ہیں، ٹیکسلا میں 2، کلر سیدہ میں 1 اور کہوٹا میں بھی 1 مویشی منڈی قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ان منڈیوں میں بیوپاری بغیر کسی داخلہ فیس کے جانور لا سکیں گے اور خریداروں کو فری پارکنگ سمیت جانوروں کی لوڈنگ کے لیے سہولیات ہوں گی، اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اور یہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کر دی جاتی تھی، یہ بہانہ بنا کر کہ منڈی والوں کو، یہ جو منڈی ہے ٹھیکیدار کو بھی فیس دینی پڑتی ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ، پانی کے خرچے اور دوسرے جو خرچے ملا کے وہ بہت زیادہ قیمتیں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ جو اس میں اضافی اخراجات ان کو پڑتے تھے اور وہ اپنے اس قیمت فروخت میں جو نا ان کو شامل کر کے لوگوں سے، مجھ سے، آپ سے وہ قیمتیں وصول کرتے تھے، اس تناظر میں ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ لیکن جانوروں کی قیمتیں اس دفعہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہوں گی، خریدار کم ہوں گے، مہنگائی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، صورتحال ہے، اس کے تناظر میں۔ لیکن یہ اب پتہ چلے گا جب ہم منڈی میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے قیمتیں پوچھیں گے، جانور دیکھیں گے، کوئی لین دین کی جب بات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سا جانور کس قیمت پر بک رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔